अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब का जो रिलैक्स मूड था उसके अंदर सरगोदा वाले जलसे के अंदर, और चाचू जो थे वो भड़के हुए थे और उन्होंने अपने MPA से को मुखातब किया इस्लामाबाद के अंदर बैठ के और उनसे गुफ्तगू फरमाई। ये दोनों आजकल इस वक्त ज़ेरे बहस हैं कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके बारे में जो कल अफवाहें चल रही थीं कि बड़े हाजी साहब से उनकी कोई मुलाकात हो गई है और वो इस हवाले से रिलैक्स हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मुस्तकबिल में अदलिया उनको किस तरह रिलीफ देने जा रही है, तो इस वजह से वो रिलैक्स थे। ठीक है, लेकिन जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की आबादी जो थी वो क़याम पाकिस्तान के वक्त 4 करोड़ कही, हालांकि मगरबी पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ 37 लाख थी, और अगर हम वो मिला लें इसके अंदर मशरकी पाकिस्तान की आबादी भी, तो ये तकरीबन 7 करोड़ थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसने कहाँ से निकाला कि पाकिस्तान की आबादी जो थी वो 40 करोड़ थी। मैं आपको उसका एनालिसिस सुनाना चाह रहा हूँ। अफसल मौजू की तरफ चलते हैं। इसने इमरान खान ने कहाँ से निकाला था, मैं बड़ा गौर किया तो बात यह है कि 40 मिलियन का 4 करोड़ होता है। ठीक है, तो इसने 40 करोड़ कहा क्योंकि उसे मिलियन और बिलियन का फर्क नहीं पड़ रहा, जाहिल आदमी है। ठीक है, मिलियन और बिलियन का फर्क नहीं पड़ रहा उसको क्योंकि वो एक मुतलक जाहिल आदमी है। तो उसने 40 मिलियन कहने की बजाय, चूंकि नाजरीन जो थे वो सामने सरगोदा के हमारे नौजवान खड़े हुए थे, तो उसने साथ में करोड़ लगा दिए। अब से बताया गया कि पैन धुएं मशरकी और मगरबी पाकिस्तान उस वक्त मिला के भी 40 नहीं बनती थी, वो तो 3 करोड़ 37 लाख बनती सिर्फ मगरबी पाकिस्तान की, और इससे थोड़ी सी ज़्यादा जो थी वो मशरकी पाकिस्तान की थी, और यूं दोनों मिला के तो ये बन जाते थे तकरीबन 7 करोड़ की आबादी, 7 करोड़ से 7.25 करोड़ की आबादी बन जाती थी। वैसे मशरकी पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो उस वक्त भी उनकी आबादी हमसे ज़ायद थी, और उन्होंने जो तरक्की की है उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने जो था वो आबादी में कमी की है। हम 18 करोड़ तक बराबर थे, 18 करोड़ आबादी हमारी थी, 18 करोड़ उनकी थी। फिर 18 करोड़ के बाद हम अब 23 पे पहुंच गए हैं। उन्होंने 18 करोड़ से रिवर्स मारा। उसका क्या तरीकाकार है, किस तरह उन्होंने फोर्स्ड नसबंदी की है अपने बहुत सारे इलाकों के अंदर, अपने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर, वो एक अलग दास्तान है। पिछले दिनों 2012 में जो उनकी रेंजर्स, मैं एक ट्वीट कर बैठा हुआ लोग मेरे तुआ करन डे ने, मैं क्लियर कर देना कि उनका जो उसका सरबराह था ना, ये जो रेंजर्स होती है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, उसका सरबराह था, रेगुलर आदमी का बंदा नहीं था। उसको 2012 से लेके वो चल रही थी। अब बताया गया कि नहीं 2020 या 21 के अंदर उसने टर्म ख़त्म कर दी, तो उसने स्टेबिलिटी के लिए उसको 2 एक्सटेंशनें दी हैं, 2 या 3 एक्सटेंशनें दी हैं। उसका भाई जो था वो बहुत बदनाम हो गया था जी। अल जज़ीरा पे डॉक्यूमेंट्रीज चल गई थी उसी, अगर आपको मेरी इस बात पे यकीन नहीं है तो अल जज़ीरा की वो डॉक्यूमेंट्री जो है वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर खुफिया कैमरे से उसकी बाकायदा कन्वर्सेशन फिल्माई गई हुई है, जिसके अंदर आर्मी चीफ का भाई कह रहा है कि मेरा भाई आपको GSM का लाइसेंस ले के देगा, उसके लिए आप इतने पैसे मुझे यहाँ पे अदा करेंगे और इतने पैसे वहाँ पे करेंगे। और फिर वो कैमरा घुमाते हुए ये भी लेके जाते हैं कि हंगरी के अंदर रियल स्टेट के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है उस बंदे की, और वो कहता है कि वो सिर्फ अकेला वही उसका ओनर नहीं है, बल्कि मैडम की फैमिली के साहबजादगान और हस्बैंड साहिबान जो हैं उनके बारे में भी वो कहता है उसके अंदर। वो डॉक्यूमेंट्री पिछले कई सालों से पड़ी हुई है, आप वो ढूंढ के देख सकते हैं। तो मैंने उस पस मंज़र में कहा कि ये जो जज साहब हैं जिनकी आप 10 साल की कैद सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये मौसूफ जो हैं, ये इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन पास कर दी थी इस फैमिली के ख़िलाफ़, इसलिए उनको 10 साल के लिए कैद की सज़ा दी गई है। अदरवाइज़ वहाँ पे अदलिया हमसे भी ज़्यादा है। उनका अगर हम 130 पे हैं तो वो फिर 131 पे होंगे। ठीक है, 138 में से वो हमसे कोई अच्छे नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे एक जमहूरियत की शक्ल के अंदर जो आमरीत उन्होंने मुसल्लत की है, इस तरह सारे अदारों को कंट्रोल करके। तो तारीफ़ करें आप उनके इकनॉमिक डेवलपमेंट की, क्योंकि आमरीत के अंदर इकनॉमिक डेवलपमेंट होती है, पॉलिसियों की यकसानियत की वजह से इकॉनमी आगे जाती है। जमहूरियत के अंदर हमेशा बात खंडत में पड़ी रहती है, हर कोई अपनी अपनी बात करता है, और पाकिस्तानी जैसे मुआशरे की क्या बात करें, यहाँ पे जाहिलों की तादाद बहुत ज़्यादा है और हम बातें भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और हर कोई हर मौजू के ऊपर बेतकान बोलने के ऊपर यकीन रखता है।
نہیں اسی تھوڑا جا کو 25-30 سال گالے نے سر پھر بولنا شروع کیتا ہے، لیکن ہر بندہ ہر موضوع کے اوپر بولنے کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو وہ پھر بول ہی جاتا ہے، تو اصل کام نہیں ہوتا۔ خیر اطمینان تھا جی ان کے چہرے کے اوپر، تو وہ جو بڑے حاجی صاحب سے ملاقات ہے اس کی افواہ گردش کرتی رہی، اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف افواہ تھی، میں اس کے اوپر ولاگ کر چکا ہوں۔ دوسری طرف چاچو ڈیسپریٹ ہو رہے تھے، چاچو نے بہت ساری باتیں کہیں، لیکن ایک چاچو نے بات جو تھی وہ بہت زیادتی کر دی اپنے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی۔ انہوں نے کہا کہ شوکت خانم بہت اچھا کام کر رہا ہے کینسر کے اوپر۔ شوکت خانم بالکل اچھا کام نہیں کر رہا۔ وہاں پہ بظاہر جن لوگوں کا اشک شوئی کے لیے علاج مفت ہوتا ہے ان کے کئی لاکھ روپے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس سے پہلے، جو کہ آپ کو شوکت خانم لیبارٹری سے کروانا پڑتے ہیں، اور شوکت خانم لیبارٹری ایک کمرشل پروجیکٹ ہے، وہ والا پروجیکٹ نہیں ہے ویلفیئر کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی نسبت جو ہے کینسر کیئر ہاسپٹل میں ہمیشہ دوستوں کو سجیسٹ کیا کرتا ہوں، ڈاکٹر شہریار بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور کینسر کیئر ہسپتال میں کسی بھی لیول کے، یہاں پہ تو نا فرسٹ لیول کے مریض کو انٹرٹین کیا جاتا ہے شوکت خانم پہ، ٹھیک ہے، وہاں پہ چوتھے سٹیج کے پیشنٹ کو بھی ویلکم کیا جاتا ہے، اور وہ ہمارے جو دوست گئے ہیں باقاعدہ اور بغیر کسی ریفرنس کے گئے ہیں۔ میں نے کسی کے لیے فون نہیں کیا، ڈاکٹر صاحب جو ہیں بڑے شفیق آدمی ہیں، میں اگر کسی دوست کے لیے کہہ بھی دوں تو وہ بہت آنر کرتے ہیں، لیکن میں نے ان دوستوں کے لیے جن کے لیے فون نہیں کیا، انہوں نے کہا جی گئے ہیں، انہوں نے بل بنایا، بل بنا کے سامنے رکھ دیا کہ جی اس میں سے آپ جتنے دے سکتے ہیں آپ دے دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے دوست نے نیچے لکھا 0، انہوں نے قبول کیا، اس کے اوپر سائن کیا اور ان کا علاج شروع ہو گیا۔ وہ کہنے لگے میں پہلی دفعہ ہو کے جب گھر آیا تو ضمیر نے ملامت کی کہ یار میں تو دے سکتا تھا، کہتے اگلی دفعہ جا کے تو میں نے وہ اس میں سے آدھے پیسے جو تھے وہ ادا کرنے کا کنسنٹ دیا کہ جی میں ادا کرنا چاہ رہا ہوں، اور پیسے بھی کوئی زیادہ نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ ادا کر دیجئے، یہ لیجئے اور وہاں پہ جا کے کر دیجئے، اور وہ کہتے جی میں نے وہ پیسے ادا کر دیے، لیکن ان کی طرف سے زور نہیں تھا کہ آپ یہ پیسے ضرور دیں۔ اس طرح کا کام ہونا چاہیے کہ جس بھی لیول کا ان کے مطلب کہ وہ بعد میں وہ ان کا پیشنٹ سروائیو نہیں کر سکا، لیکن انہوں نے اس بات کی مطلب کہ اطمینان تھا کہ یار یہ انہوں نے میری عزت نفس بھی مجروح نہیں ہونے دی، اور میرے پیشنٹ کو انٹرٹین بھی کیا، ڈیل بھی کیا اس کو، اور بائی دا وے وہ شوکت خانم سے جواب سن کے ادھر گئے تھے، انہوں نے اس کو گیٹ نہیں ٹپنے دیا تھا، لیکن خیر وہ پھر بات ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ تو چاچو یار یہ آپ نے زیادتی کرتی شوکت خانم کی تعریف کر کے، بہت سارے میرے جیسے لوگ جو کہ اس حقیقت کو جانتے ہیں، اور یہ بیسیکلی منی لانڈرنگ کا ڈین بنا ہوا ہے، اور اب ہم نے تو خیر پکڑنا نہیں اس کو، لیکن وہ جن کا جو بچھڑے کے پجاری ہیں، سونے کے بچھڑے کے پجاری، اور جن کی بلاسفیمی ہوئی ہے وہ پیچھے ہیں بھائی جان۔ اقدار فاؤنڈیشن کا سارا امریکہ کے اندر کھل گیا ہے، اور ادھر بھی NCA جو ہے وہاں پہ بھی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے۔ اس ہفتے NCA کے ایک تحقیقاتی اور تفتیشی وفد نے پاکستان آنا تھا، کوئی خبر نہیں آ رہی آج کل۔ بہرحال جی چاچو نے جو ہے، لیکن چاچو اس کے اندر ڈیسپریٹ نظر آئے، جس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بہت ساری کہانیاں کڑھی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ IMF کی ڈیل جو ہے وہ فائنل ہو گئی۔ مفتاح بھی کل کسی فنکشن میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اب میرے پاس تو بہت وقت کم رہ گیا، حکومت کے پاس 13 ماہ ہے، میرے پاس تو اس سے بھی بہت کم وقت رہ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مفتاح جو ہیں وہ کسی بھی بائی الیکشن میں یا کسی بھی طریقے سے کوئی سینیٹر وینیٹر نہیں بنوائے جا رہے، جس کا مطلب ہے 6 ماہ کے اندر ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ 4 مہینے ہو گئے، 2 ماہ کے اندر اور ہیں، اس کے بعد انہیں کو پرماننٹ جو ہے وہ فائنانس منسٹر لانا پڑے گا۔ تو پرماننٹ فائنانس منسٹر کے لیے پھر جناب اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، پھر قرائے فعال جو ہے وہ اسحاق ڈار کے نام پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ سینیٹر تو ہیں، اور اگر عدالت ان کو اجازت دے دیتی ہے، جس کے بارے میں کہ خیال ہے کہ عدالت اجازت نہیں دے گی، کیونکہ چاچو نے کہہ دیا ہے پائن کو کہ پائن میں تو سلمان کو واپس نہیں جا سکتا، تو آپ کو کیسے لے کے جاؤں، ٹھیک ہے۔ سلمان ادھر پجے پھر دے، اور سلمان کے حوالے سے ایک بات یاد آ گئی مجھے یار، ان کی تمام تر تردیدوں کے باوجود، میں اگرچہ سلمان صاحب کا کوئی فین نہیں ہوں، لیکن اس وقت جو ہے وہ PTI کا سوشل میڈیا کا یہ پروپیگنڈا، اور اس کے اوپر الحمدللہ پوری PMLN بھی یقین کری بیٹھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو سولر کا پروجیکٹ لگنے لگا ہے یہ سلمان صاحب کے لیے شہباز شریف صاحب نے سوچا ہے۔ ہر پروجیکٹ جو ہوتا ہے یار، مجھے یاد ہے جب ڈیوو چلی نا، ہم اس وقت اکنامک صحافت کیا کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ نواز شریف کا اس میں حصہ ہے،
ٹھیک ہے. یہ ڈیوو جو اس کے بعد میک ڈونلڈ کھلا تو ہمیں بتایا گیا کہ اس میں بھی نواز شریف کا اور شہباز شریف کا شیئر ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہر اس طرح کے پروجیکٹ کے بارے میں نا ایک طبقہ بیٹھا ہوتا ہے جنہوں نے تنخواہیں لینی ہے اور 2000 ارب روپیہ اس قوم کا کھا جانا ہے. وہ اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں. اب ان کو پی ٹی آئی کی شکل کے اندر ایک آف شوٹ بھی مل گیا ہے جو اس طرح کی بکواسیات اور واہیات کرتا رہتا ہے. میں نے پورا چیک کر لیا پوائنٹ. سلمان شہباز کی کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے. اور ایک صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جناب وہ قبرص کے اندر کوئی کمپنی ہے جو کہ سلمان شہباز نے اس سے کانٹریکٹ کر لیا. سائپرس کے اندر سولر جو ہے اس کی جو فیبریکیشن کہتے ہیں اس کا کوئی پلانٹ ہے ہی نہیں سرے سے. ٹھیک ہے. اسپین کے اندر تاہم ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پرویز الہی صاحب کا ہے. پرویز الہی فیملی کی ہے. یہ وہ مجرم ہیں, یہ وہ کرمنلز ہیں جو جرم خود کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ کس کی ہے وہ دا میں نام لے آنا تو میں پھر اتوں غائب ہو جاؤں گا سکرین تو. ان کی ہے. الزام کس پہ لگا رہے ہیں. لیکن سلمان شہباز جیسے لوگوں کی چترول اور چاچو جیسے لوگوں کی چترول بہت ضروری ہے. ان کے اوپر کوئی جھوٹا بھی الزام لگ رہا ہو تو یہ خود منہ میں گھنگڑیاں ڈال کے بو کرتے رہتے ہیں. یہ اپنے اوپر لگنے والے جھوٹے الزام کو بھی نہیں کرتے. ہم اپنے ضمیر کے قیدی ہیں. ہم وہ فرض ادا کر دیتے ہیں کہ یار یہ غلط بات کی جا رہی ہے, یہ زیادتی ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. سلمان شہباز کا سولر کا بزنس اب تک میری اطلاع کے مطابق کوئی نہیں ہے. شوگر مل بھی بیچارے دی 4 سال ہو گیا بند پئی ہوئی ہے. باقی تسی انہوں گالاں کٹنیاں تو کٹو, سکور سیٹل کرنا تو کرو. ٹھیک ہے. یہ کوئی نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.